وعن سمرة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البسوا الثياب البيضاء فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم رواہ احمد والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ سفید کپڑے بہت پاک اور زیادہ پاکیزہ خوش تر ہوتے ہیں، اسی طرح اپنے مردوں کو کفن بھی سفید کپڑے کا دو۔ سفید کپڑا جلدی میلا ہو جاتا ہے تو زیادہ دھویا جاتا ہے، لہٰذا اطہر اور پاکیزہ تر ہوتا ہے۔ کالا کپڑا مہینہ بھر نہیں دھویا جاتا، میلا کچیلا ہوتا ہے مگر میل کا پتہ نہیں چلتا تو استعمال ہوتا رہتا ہے، اور اطیب یعنی اس کا رنگ مخلوط نہیں ہوتا، خالص سفید ہوتا ہے، لہٰذا جو سلیم و طبع لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ہاں یہ خوش تر ہوتا ہے، یعنی یہ اس لباس کو پسند کیا جاتا ہے۔ سفید لباس پر گرمی کا اثر کم پڑتا ہے، اور خواب میں اگر مردے کو سفید لباس میں کوئی دیکھے، مثلا نانی دادا جو کچھ فوت ہوا ہے، اگر اس کو سفید لباس میں دیکھا نا خواب میں تو یہ اس کی نجات کی طرف اشارہ ہے۔ اور جب زندہ انسان جسم پر ہر وقت سفید لباس دیکھے گا تو موت مستحضر رہے گی تو تقوی اختیار کرے گا، گویا کفن آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور مردوں کو سفید لباس میں کفنانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس نے زندگی میں سفید کپڑے کا انتخاب کیا ہوگا۔ بہرحال کفن میں سفید کپڑا استعمال کرنا افضل ہے، جائز تو دوسری رنگ بھی ہے، البتہ سرخ رنگ منع ہے، وہ نہیں استعمال کر سکتے۔ تو سفید کپڑے پہننے کی فضیلت کا بیان ہوا۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين ذکر الازار فالمرأة یا رسول اللہ قالت ترخی شبرا فقالت اذن تنکشف عنها قال فذراعا لا تزيد عليه رواہ مالک وابو داود والنسائی وابن ماجہ وفي روایت الترمذی والنسائی عن عمر فقالت اذن تنکشف اقدامهن قال فیرخین ذراعا لا یزدن علیہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایزار بند، تہبند اور پاجامہ کا حکم بیان فرما رہے تھے کہ اس کا لٹکانا ممنوع ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انہیں اگر وہ اپنے ایزار کو نیچے نہ رکھے تو اس کا سطر پوری طرح نہیں چھپے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عورت اپنا تہبند یا پاجامہ اپنے آدھی پنڈلیوں یا بعض کے قول کے مطابق اپنے ٹخنوں سے ایک بالش نیچی لٹکا سکتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس صورت میں بھی کچھ حصہ کھلا رہے گا، یعنی مثلا اس کی پنڈلیاں زیادہ لمبی ہو اور وہ اپنی آدھی پنڈلیوں سے ایک بالش اور وہ اپنی آدھی پنڈلیوں سے ایک بالش اور نیچے تک اپنا پاجامہ لٹکا لے تب بھی اس کا سطر کھلنے کا احتمال رہے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس صورت میں وہ اپنے پاجامہ وغیرہ کو اتنا نیچے لٹکا سکتی ہے کہ وہ زمین تک پہنچ جائے تاکہ اس کے پیر چھپے رہے، اور وہ ایک بالش کے بقدر زائد ہو یا ایک گز کے بقدر۔ اس کے بعد آپ نے حد سے زیادہ لٹکانے کو ممانعت کو تاکیداً بیان کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ کوئی عورت ایک گز سے زیادہ نیچے نہ لٹکائے۔ اور ترمذی اور نسائی کی ایک روایت میں جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اس میں یوں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اس صورت میں ان کے جو پیر ہے پاؤں ہیں کھلے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ہاتھ بھر اور نیچے لٹکائے، لیکن اس سے زیادہ نہ لٹکائے کہ پھر بالکل زمین سے لگ کر وہ ناپاک ہو جائے گی پھر۔ اچھا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا لباس مردوں کی نسبت ڈھیلا ڈالا اور لمبا چوڑا ہونا چاہیے، جبکہ آج کل عورتوں کو فاسق معاشرے نے چست اور
پتہ نہیں کس قسم کے لباس پہنا کر اس کی عظمت کو تار تار رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو عورت کے ازار کے بارے میں فرمایا کہ اتنا لمبا ہو کہ عورت کے قدم اور پاؤں نظر نہ آئیں، اس سے زیادہ زمین پر گھسیٹنا پھر منع ہے۔ بہرکیف اس حدیث میں عورتوں کا لباس مردوں سے زیادہ کشادہ ہونا چاہیے، یہ بیان کیا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ازارۃ المؤمن الی انصاف ساقیہ لا جناح علیہ فیما بینہ وبین الکعبین ما اسفل من ذلك ففی النار قال ذلك 3 مرات ولا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ازارہ بطرا رواہ ابو داود وابن ماجہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مومن کے تہبند اور پاجامہ کی سب سے بہتر صورت تو یہ ہے کہ وہ آدھی پنڈلیوں تک ہو، یہ مردوں کے لیے بتا رہے، اور آدھی پنڈلیوں سے ٹخنوں تک کے درمیان ہونے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس ٹخنے سے نیچے جو حصہ لٹکا ہوا ہوگا وہ دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ 3 بار فرمائے اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو رحمت اور عنایت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو غرور اور تکبر سے اپنے تہبند اور پاجامہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا۔ ازارۃ المؤمن یہ ازار کی جمع ہے، تہبند کو کہتے ہیں، نصف ساق تک افضل ہے، ٹخنوں کے پاس تک جائز ہے، ٹخنوں سے نیچے کرنا ناجائز ہے۔ تو اس حدیث سے اسبال کا عموم معلوم ہوتا ہے کہ لباس میں حد شرعی سے تجاوز جس کا نام اسبال ہے، یہ صرف پاجامہ میں نہیں بلکہ لنگی، پاجامہ، قمیص کی آستین، اس کے دامن، عمامہ اور چادر سب میں اسبال ہوتا ہے۔ پاجامہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے ورنہ اسبال ہوگا، قمیص کا دامن بھی نیچے نہ جائے، اس کی آستین انگلیوں کو نہ ڈھانکے، عمامہ کا جو شملہ ہے کمر سے نیچے نہ جائے اور 4 انگلیوں سے کم نہ ہو ورنہ اسبال ہوگا۔ اگر پاجامہ بے خیالی میں ٹخنوں سے نیچے چلا گیا تو فوراً اوپر اٹھانا چاہیے مردوں کو، پھر گناہ نہیں ہوگا، اور اگر تکبر سے کیا تو پھر یہ حرام ہے۔ لم ینظر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے گا، قیامت میں نظر رحمت کے ساتھ ان کو نہیں دیکھے گا، غضب کی نگاہ سے دیکھے گا۔ بعض لوگ ٹخنوں سے نیچے شلوار پاجامہ لٹکاتے اور کہتے کہ ہم تکبر نہیں کرتے، حالانکہ یہ عمل خود تکبر ہے۔ صحابہ اکرام میں سے کسی کو اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی، تو عام امت کے لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو لہٰذا اس حدیث میں اسبال ہر کپڑے میں جو ہے ممنوع قرار دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کپڑوں میں کرتا سب سے زیادہ پسند تھا۔ القمیص، چادر کندھوں سے ہر وقت گرتی رہتی ہے، یعنی بوقت مقابلہ یا بوقت کام اس کا سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے قمیص کو افضل اور پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، جس میں بے شمار فوائد اور سہولتیں ہیں۔ عرب لوگ جس لباس کو آج کل استعمال کرتے ہیں یہ تو ایک قید خانہ ہے، اس کے تو لمبے توپ میں نہ آدمی دوڑ سکتا ہے، نہ بلند جگہ پر چڑھ سکتا ہے، نہ اتر سکتا ہے، تو دشمن کا مقابلہ کیا ہو سکے گا۔ حرم شریف کے ایک امام ہے، امام عبداللہ بن سبیل، اس نے ایک دفعہ بیان میں کہا کہ لباسوں میں سب سے سہولت والا لباس پشاور کے لوگوں کا ہے، تو شلوار قمیص ہر لحاظ سے آرام اور خوبصورت لباس ہے۔ تو قمیص کی فضیلت ہے، حقیقت یہ کہ قمیص جسم کے ساتھ جسم بن کر آدمی آزاد رہتا ہے، اور متواضع لباس بھی ہے، ہلکا بھی ہے، اور کم خرچ بالا نشین بھی ہے۔ تو اس حدیث میں قمیص کی فضیلت کا بیان ہوا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔